السلام علیکم. بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی تو کرکٹ پہ میں آئندہ بات کروں گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب ویسے بھی امن ہو گیا ہے, لیکن کچھ خاص باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے سیاست پہ مبنی. سب سے پہلے کچھ میرے سوالات ہیں. ہندوستان نے حملہ کیوں کیا؟ ہندوستان کو کیا ملا اور پاکستان کو کیا سبق ملا؟ مطلب پاکستان کی کامیابی کے ساتھ بھی ایک لیسن ہے, اور ہندوستان کی جو ناکامی ہے اس کو تو ڈسکس کرنا بیکار ہے. بات یہ کہ ہندوستان نے حملہ کیوں کیا. لوگ الیکشن کا بول رہے ہیں, الیکشن تو قریب نہیں ہے ہندوستان میں. آخر وجہ کیا تھی کہ ہندوستان نے یہ اٹیمپٹ کیے اسرائیل کے اور باقی جو بھی اس طرح امریکہ ہے جو ہے اس کی مرضی کے مطابق؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو حکومت تھی اس میں وہ عوامی حکومت تو تھی نہیں, سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا احترام, ان کی ریسپیکٹ, ان کے ووٹوں کی ویلیو وہ اپنی جگہ پر ہے. میں کسی ایک جماعت کا نام لوں گا تو پھر وہ سائڈ لینے والے تمام جماعتیں جتنی بھی ہیں, بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں, یہاں تک کہ آزاد امیدوار بھی جن کے ووٹر ہیں, ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ان کا ایک اپنا جو ہے نا, ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے, وہ تو ایک الگ رکھتے ہیں. لیکن تین گورنمنٹ یا تین حکومتیں پاکستان پہ برسر اقتدار رہی ہیں, جن میں تحریک انصاف ہے, نواز شریف کی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں اقتدار میں رہے نا. اگر مطلب کلوشن کا مطلب ہے کہ ساتھ میں تھے تو وہ حکومت تو نہیں کرتے تھے نا, کچھ ان کے ممبر ساتھ ہوتے, تو باقی پارٹیوں کو تو اس میں سے آپ ہٹا دو. ٹھیک ہے نا, ان تین پارٹیوں کا نام لو, یہ رسپانسبل کس طرح سے ذمہ دار ہے اس سے میں آپ کو بات کرتا ہوں. اب ہندوستان کو پتا تھا کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, عوام میں بھی, پاکستان کے اندر بھی, ہندوستان اور پاکستان کی جنگ سے پہلے ایک جنگ چل رہی تھی. ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ تھے, ایک طرف فوج تھی یا حکومت تھی, ان کے لوگ تھے آپس میں. باقی بھی ایک آدھ جماعت کوئی فضل الرحمان کے, جو بھی مطلب ایک ڈفرینٹ چل رہا تھا. انہوں نے پاکستان کی نفس کو ٹیسٹ کیا, انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا. ایک دن اٹیک کیا, دوسرے دن اٹیک کیا. انہوں نے بولا پاکستان یہ سا رسپونڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. وہ تو جب پاکستان جب وہ حد سے زیادہ گزر گئے اور انہوں نے حدیں کراس کر دی, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ پاکستان کا پریشر عوام کا بلڈ ہوا, مطلب وہ ایسا پریشر تھا کہ کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے تھے کہ حملہ کرو, ریلیاں نہیں نکل رہی تھی کہ حملہ کرو, لیکن سمجھ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی آرمی کی, یار ہم نے حملہ کرنا ہے. اور انہوں نے بھرپور حملہ کیا, اور پاکستان ایئر فورس نے بڑا کرارا قسم کا حملہ کیا. ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے رافیل گرا نہیں گرا, تو ان کو وضاح کر دوں کہ رافیل اس لیے گرا ہے کہ ایک تو رافیل کے شیئر گرے ہیں, دوسرا ہندوستان نے خود مان لیا کہ رافیل گرا ہے. اور اس میں دو چار کلپ ایڈ کروں گا ہندوستان کی ناکامی کے, اور وہ ان کے اپنے بندے بول رہے ہیں. اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں سے بیٹھ کے مودی کو گالیاں دوں, انڈیا کو گالیاں دوں, انڈیا آرمی کو گالیاں دوں, فائدہ نہیں ہے. جو حقائق پہ مبنی بات ہے وہ کرنی چاہیے. تو پاکستان انڈیا میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اس میں بہتر ہے کہ انڈیا میں سوال پوچھنے کا اختیار ہے, کوئی بندہ کسی سے سوال پوچھ سکتا ہے, جبکہ پاکستان میں معذرت کے ساتھ کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہے. اب پاکستان کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے مستقل آ رہا ہے. آپ نے اس جنگ میں نوٹ کی ایک بات, پاکستان کے وزیر اعظم نے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ یہ ٹویٹ دیا؟ اس کے بھائی نے 15-20 دنوں میں کوئی بات کی, اس کے نواز شریف نے, مریم نواز نے کوئی بات کی, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ نے ایک تو کو یہاں بھی پروٹیکٹ کیا ہے, ایک تو آرمی اسٹیبلشمنٹ نے جنگ لڑی ہے ہندوستان کے ساتھ, اپنے بڑے دشمن کے ساتھ. اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے بیانیہ بھی, جو کہ سیاسی حکومت کا کام تھا, وزیر اعظم, وزیر دفاع یا جو بھی ان کے الیکٹو جو بھی ان کے ممبران ہیں ہائی لیول کے, انہوں نے تو ان کو رسپونڈ کیا ہی نہیں ہے. یہ تو جب سیز فائر ہو گیا تو جب جا کے رسپونڈ کریں. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ابھی آپ کا پاکستان جنگ جیت گیا, ابھی اصل امتحان ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں,
ہندوستان دوبارہ اٹیمپٹ کرے گا حملے کی، وہ سکون سے وہ اپنی بےزتی برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنی ذلت برداشت نہیں کرے گا، اسرائیل برداشت نہیں کرے گا، امریکہ برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان سے وہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے، کوئی بھی موقع ڈھونڈے کسی بھی وقت وہ دوبارہ کریں گے، اور وہ باز نہیں آئیں گے اس سے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے، وہ بات الگ ہے، وہ تو پاکستان جواب دیتا ہے تب وہ سچویشن بنتی ہے نا، لیکن نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ٹوٹلی پولیٹیکل پارٹی جو بھی دو تین ہیں، یہ پی ٹی آئی ہے، نواز شریف ہے، زرداری، ان کے ہینڈ اوور آپ نہیں دے سکتے ہو کہ فوج بالکل سائڈ پہ بیٹھ جائے۔ اس کی بیسک وجہ ہے کہ پاکستان جغرافیائی طور پہ دنیا کا بہت حساس ملک ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ایلیمنٹ آتے ہیں، اس کے دشمن بہت ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے؟ تو خارجہ پالیسی، ڈیفینس پالیسی، یہ ایک پرائم منسٹر ہینڈل نہیں کر سکتا، تو اسٹیبلشمنٹ کا اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ چلو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی جو ہے نا وزیر اعظم کی ہم پلہ ساتھ ہو، چلو یہ صحیح ہے۔ مطلب یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ تھرو آؤٹ آرمی کو ہٹا دو تو سویلین کے حوالے کر دو اور آرمی صرف بیرکوں پہ چلی جائے، وہ یہ اس پہ چلی جائے، اس سے بھی کمپلیکیشن ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ بات بہت سے پی ٹی آئی والوں کو دوسرے تیسروں کو بری لگے، لیکن یہ بات بری لگنے والی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ لازم و مطلوب، کیونکہ آپ نارمل ملک نہیں ہو نا دوسرے ملکوں کی طرح، آپ کے دشمن بہت ہیں، آپ کا کوئی ایک دشمن تھوڑی ہے، آپ کے تو کوئی بے شمار دشمن ہے، تو اس کے لیے اس کا ساتھ ہونا لازمی ہے، تاکہ جب وزیر اعظم مشکل میں پڑے یا اس کی کابینہ مشکل میں پڑے یا اس کے امبیسڈر مشکل میں پڑے تو یہ ٹیکل کرنے کے لیے موجود ہو۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے جو بھی ناراض لوگ ہیں یا جو بھی ریزسٹنٹ کر رہے ہیں ان سے مل بیٹھ کے بات کریں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، جن کو جو ان کے جائز حقوق ہے ان کو دیں۔ جو بھی سیاسی پارٹی جو بھی ایکس وائی زیڈ جیتتی ہے اس کے وزیر اعظم کو آپ بٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا آپ انصاف پرووائڈ کرو، ٹھیک ہے؟ اب جنگ تو آپ نے جیت لی، اب پاکستانی عوام بیچاری احتجاج نہیں کری یا بوری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کی آواز آ رہی ہے، ضمیر کی آواز، اور وہ یہ ہے جیسے میں بولتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں سچ چاہیے، سچ کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو بھی پارٹی ہو اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کریں، اس کے ساتھ کام کریں، اور آپ یقین کریں آپ جب انڈیا کو ہرا سکتے ہیں آپ اس ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں، آپ اس ملک میں ایک عام بندے کو انصاف دلا سکتے ہیں، آپ اس ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈال سکتے ہیں، آپ اس ملک کی سیاست کو صحیح کر سکتے ہیں، آپ اس ملک میں ہر چیز صحیح کر سکتے ہیں، لیکن جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اس کو اس کے حوالے کریں اور اس سے مل بیٹھ کے حکومت چلتی رہے، آگے چلتے رہے، یہ احسان ہوگا پاکستانی۔ مہنگائی بھی آپ ختم کر سکتے ہیں، بزنس بھی آپ لا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو نا یہ جو بھی لڑائی جھگڑے یہ سب کچھ، اور پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ آرمی یا پاکستان کے لا انفورسمنٹ جیسے کے خلاف جو ہے نا وہ غلط لینگویج کا یوز کرے۔ اس سے پہلے جو جس کے ساتھ ہو چکا وہ ہو چکا، یہ سبق دے رہی ہے جنگ آپ کو کہ جس طرح پاکستانی قوم ایک ہوئی ہے اس طرح اس ملک میں تمام لوگوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہو۔ یہ سبق یہ لیسن دے رہی ہے جنگ کہ آپ نے ملک میں انصاف قائم کرنا ہے برابر۔ یہ جنگ یہ لیسن دے رہی ہے آپ کو کہ آپ نے ملک میں جو عوام نے منتخب کیے ہوئے کسی بھی پارٹی کے نمائندے ان کو آپ نے حکومت کرنے دینی ہے۔ یہ جنگ یہ لیسن دے رہی ہے کہ آپ نے ملک میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ جنگ آپ کو یہ لیسن دے رہی ہے کہ جو بھی بندہ ملک کے خلاف کام کرتا ہے، یہ کرپشن کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، تو اس میں پاکستان کے تمام ادارے چاہے وہ عدلیہ ہو جو وہ اس کو کٹہرے میں لائے اور اس کو بولے بھائی جرمانہ ادا کرو۔ یہ جنگ آپ کو یہ لیسن دے رہی ہے کہ یہ یونٹی جو ہے نا فار ایور قائم رہے۔ یہ جنگ آپ کو یہ لیسن دے رہی ہے کہ یہ نہیں کہ یونٹی جنگ ختم ہوئی ہفتے بعد پھر وہی کچھ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگ آپ کو یہ لیسن دے رہی ہے کہ ادارے اپنی عوام اور اس کے منتخب بندوں کی ریسپیکٹ کریں اور منتخب بندے اور عوام اپنے اداروں کی عزت کریں۔ ابھی پمفلٹ میں دیکھ رہا تھا پینا فلیکس یا جو بھی اس میں مبارکباد تھی، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری آرمی اتنی کیپیبل ہے، ایئر فورس ہوگی، نیوی ہوگی، کہ جو مطلب کم وسائل کے باوجود دشمن کو وہ ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا انڈیا کے پاس سپر سونک تھے، انڈیا کے پاس رافیل تھے، انڈیا کے پاس آرمی زیادہ تھی،
इंडिया के रिजर्व बेइंतहा ज्यादा थे। इंडिया के पास बिजनेस टाइकॉन बनने जा रहा था। गुर्बत वहां भी है, लेकिन इंडिया में चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट का जाल बिछा दिया। अमेजोन कंपनी वहां चल पड़ी, दुनिया भर से उनकी ट्रेड हो रही है, उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है, उनकी स्पोर्ट ऊपर जा रही है, उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है, उनकी एक्सपोर्ट। उसके बावजूद उससे जंग क्यों की? वो चेक करना चाह रहा था पाकिस्तान को कि ये तो डिस्टर्ब हुए हैं, ये तो राइट टाइम है, राइट मौका है कि पहलगाम में दहशतगर्दी कराओ और इनको अटैक कर दो। लेकिन क्या है, कौम जब खड़ी हुई पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी ने देखा यार कौम तो पीछे खड़ी है, हुकूमत नहीं है। अब देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट से मेरा एक सवाल है कि इस जंग के दौरान भी आपको उनको कवर अप करना पड़ा, क्योंकि आप लोग के मन पसंदीदा थे। कवर अप ऐसे करना पड़ा कि ना तो सोशल मीडिया पे ये लड़े, यही जो भी है जिनके मैंने नाम लिए, ना इन्होंने कोई बयानिया पेश किया, ना हिंदुस्तान के बारे में बात बोली। एक बात इन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में एक बात नहीं बोली। एक बात, आपने 3-4 काम अपने जिम्मे ले लिए। तो ये आगे ये लेसन है कि एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के साथ बहुत तरीके से पेश आओ, और बराए मेहरबानी इस मुल्क में जो बसने वाली अवाम है, चाहे उर्दू स्पीक है या चाहे वो सिंधी है, पठान है, पंजाबी है, सराइकी है, कश्मीरी है, जो भी जितनी भी कौम है, अक्सरियत में, मिनॉरिटी में, बलोच है, जो है, इन सब के लिए ना आप आसानियाँ पैदा करो ताकि ये लोग आप लोग को दुआएं दें। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो मैं जो आपको अगले जो मतलब इसके बाद जो कंटेंट और क्रिकेट पे होंगे, लेकिन इसमें कुछ क्लिप ऐड किए हैं। जो क्लिप ऐड किए हैं वो हिंदुस्तान की जनता भी ये सुन ले कि तुम्हारा ये प्रधानमंत्री ने तुम्हें कितना ज़्यादा जो है ना जलील कर दिया। और एक ख़ास बात जो मैं करना भूल गया, वो बात ये थी कि पाकिस्तान में जब तक नाइंसाफ़ी नहीं ख़त्म होगी ना, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। You actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. ये $21 मिलियन कहाँ गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती है। Because Pakistani is good at fighting. जीत पाकिस्तान की हुई है। People who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. Between the Pakistani and the Chinese, I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because Pakistani is good at fighting. घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान। घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है।